الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل متعت ہؤلاء وآباؤہم حتی جاءہم الحق ورسول مبین، بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان اور اسباب دیا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں۔ فَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 29، 30 اور 31 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے، بت تراش تھے اور بت فروش بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بیزار تھے۔ اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ تم یہ جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو، میں تمہارے اس عبادت کے طریقے سے بیزار ہوں۔ میں تو سوائے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمام دنیا کا کائنات کا خالق ہے، اور وہی مجھے ہدایت کرے گا۔ آج جو تلاوت کی گئی ہیں قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادوں کو سامان و اسباب دیا، یعنی ان کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کی، ان کا رزق فراخ تھا، یہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور میں نے ان کی بہتری کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے تاکہ ان کی دنیا بھی بہتر ہو اور ان کی آخرت بھی بن جائے اور یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو یہاں یہ جو ذکر ہے بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، کہ بلکہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو سامان اور اسباب دیا، یہاں سے پھر ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، اور نعمتوں کے بعد عذاب میں جلدی نہیں کی بلکہ انہیں پوری مہلت دی، جس سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے اور خواہشات کے بندے بن گئے، کیونکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل بہت زیادہ ملتی ہے، مہلت کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی پڑھ کر اللہ کی گرویت بڑی مضبوط ہوتی ہے، پھر اس سے انسان نہیں بچ سکتا۔ اور یہاں جب وہ خواہشات کے بندے بن گئے، دھوکے میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی دنیا کی زندگی ہے، ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم مٹی میں ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہم خاک میں مل کر خاک ہو جائیں گے، تو اللہ نے ان کے بعد صاف صاف سنانے والا رسول بھیجا، یعنی حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا۔ حق سے کیا ہے؟ قرآن مجید۔ یہاں کفار مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ تم لوگ
خانہ کعبہ کے مجاور تھے، خادم تھے، تم بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، قریش کا نام تھا۔ اس وقت اگر کوئی قافلے سفر کرتے تھے تو ان کو ڈاکو لوٹ لیتے تھے، لیکن قریش کے قافلوں کو کچھ نہیں کہا جاتا تھا، وہ امن سے گزر جاتے تھے۔ اللہ نے تمہیں ایسے اسباب دیے تھے، اور اللہ نے تمہارے اندر، تمہاری قوم میں سے، تمہاری خاندان میں سے رسول بھیجا، رسول بھی ایسا کہ جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، جس کے سر پر خاتم النبیین کا تاج رکھا گیا۔ اور حق سے مراد قرآن مجید ہے کہ جیسے آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، تو ایسے آپ کو اللہ نے جو کتاب قرآن مجید دی، اس کے بعد کوئی کتاب بھی اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی۔ اور کتاب ایسی تھی قرآن مجید کی شکل میں کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا، کہ انا نانو نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ حق ہے، اس کی ہم نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس میں کوئی رد و بدل قیامت تک نہیں کی جا سکتی، اس لیے تم اس حق بات کو مان لو، قرآن مجید کی پیروی کرو، قرآن مجید کو اپنا ضابطۂ حیات بناؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، آپ کی دعوت قبول کر لو۔ اس میں تمہاری کامیابی ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور تم جو ہے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور وہ رسول ایسا رسول جو تمہیں باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، قرآن مجید کی تعلیم تمہیں کھول کھول کر واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تمہیں آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس کی رسالت بھی واضح ہے، اس کی زندگی تمہارے اندر گزری ہے، تم اسے خود نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، آپ کے پاس آپ امانتیں رکھتے ہیں، کیا وہ ایسا جھوٹ بھی بول سکتا ہے ابھی؟ لیکن جن کے لیے ہدایت تھی انہوں نے آپ کی بات مان لی، جن کی قسمت میں ہدایت تھی، جن کے نصیب میں ہدایت تھی، انہوں نے بات مان لی۔ تو جنہوں نے بات مانی تو کوئی صدیق کہلایا، کوئی فاروق کہلایا، کوئی ذو النورین کہلایا، کوئی حیدر کہلایا، اور اس طرح ہر صحابی، جو بھی صحابی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ ایمان کی حالت میں آپ کا چہرہ مبارک دیکھا، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی، اور جو بد نصیب تھے وہ محروم ہو گئے۔ یہاں یہ ہے کہ اس کی تعلیم واضح ہے، اس کو مان لو، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ، اور جب یہ ان کے پاس حق پہنچا، قرآن مجید پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، تو کیا کہنے لگے؟ یہ تو جادو ہے، استغفر اللہ، اور ہم اس کے منکر ہیں۔ وہ اللہ کی برگزیدہ ہستی، وہ خاتم النبیین، جس کو وہ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اس کو کیا کہنے لگے؟ یہ تمہاری تعلیم جادو والے، تم بھی جادوگر ہو، یہ قرآن بھی جادو ہے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، یعنی قرآن کو جادو دے کر اس کا انکار کر دیا۔ اور اگلے الفاظ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اور تنقید بھی کی کہ کال تک تو تم کہتے تھے یہ صادق اور امین ہیں، سچے ہیں، اپنی امانتیں بھی رکھتے ہو، اور یہ بات نہیں مانتے، تو یہ تحقیر ہے نا، کہ گویا تم جس کو 40 سال تک صادق اور امین کہہ کر پکارتے رہے، اب اس کو کوئی کہتا ہے جادوگر ہے، کوئی کہتا ہے دیوانہ ہے، کوئی کہتا ہے کاذب ہے، کوئی کہتا ہے جھوٹا ہے، اور ساتھ اللہ پر بھی بہتان کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کو تو مانتے تھے، کبھی اللہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان نہیں رہتے، ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، نہ یا ہم پر اس سے بھی کوئی زیادہ عذاب نازل کر دے۔ تو اللہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک آپ کے اندر موجود ہے، مومنین استغفار کرنے والے ہیں، تو میں عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں تمہارے کہنے پر بھی عذاب نہیں بھیجوں گا، جب مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا، جب میرا عذاب آئے گا تو پھر اس کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔
تو یہاں یہی ہے. اور پھر وقالو لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القرآن عظیم، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا. پھر یہ اعتراض کر دیا کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا، کسی کو رسول بنانا تھا، آپ تو در یتیم ہیں، آپ تو غریب ہیں، اللہ نے آپ کو چنا. کوئی بڑا سردار مکے کا ہوتا، طائف کا ہوتا، یعنی دونوں بستیوں سے مراد ایک مکہ معظمہ ہے اور دوسرا طائف ہے. اور بڑے آدمی سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک مکہ کا جو بڑا آدمی تھا، بڑا، وہ ولید بن مغیرہ سمجھا جاتا تھا، اور طائف کا عروہ بن مسعود ثقفی تھا. بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام لیے ہیں، جیسے ابو جہل، اس طرح عتبہ عتیبہ، اس طرح عروہ بن مسعود، اور اس طرح وہ بڑے 3 سردار تھے جو طائف کے. تو بعض نے کچھ اور لوگوں کے نام ذکر کیے ہیں، تاہم مقصد سے ایسے آدمی کا انتخاب ہے جو پہلی عظیم و جو منصب کا حامل ہو، یعنی جو سردار ہو، جس کی بات مانی جاتی ہو، جس کے پاس مال و دولت ہو، جس کے غلام ہو. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، یتیم بھی تھے، غریب بھی تھے. تو اس لیے انہوں نے پھر یہ اعتراض کر دیا کہ اللہ نے آپ کو چننا تھا. جیسے فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی نا، تو اس نے کیا کہا، تجھ کو تو میں نے پالا پوسا ہے، تو صحیح بول بھی نہیں سکتا. تو یہ شروع سے آ رہا ہے. اور کثیر المال ہوتا، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اپنی قوم میں وہ مانا ہوا ہوتا کہ لوگ اس کے ایک کہنے پر اپنی جان فدا کر دیتے. آپ کے پاس تو کوئی قوت بھی نہیں ہے، کوئی طاقت بھی نہیں ہے، کوئی مال و دولت بھی نہیں ہے. یعنی اگر اللہ نے قرآن نازل کرنا ہوتا تو ان 2 بستیوں میں سے کسی ایسی شخصیت کو نازل کرتا جو مال کے لحاظ سے بھی بڑا دولت مند ہوتا، جس کے پاس انفرادی قوت بھی ہوتی، جس کے پاس حکومت بھی ہوتی، جس کے پاس طاقت بھی ہوتی، جس کے حکم پر لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے. آپ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، آپ تو در یتیم ہیں، آپ کے پاس تو نہ مال ہے نہ دولت ہے. تو پھر ایسی شخصیت پر نازل ہوتا، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا دامن دولت دنیا سے بھی خالی ہے اور اپنی قوم میں قیادت اور سیادت کے منصب پر بھی فیض ہو نہیں، نہ کوئی عہدہ ہے نہ سردار ہے. لیکن اللہ نے تو آپ کو انبیاء کا سردار بنایا تھا، اللہ نے تو آپ کو امام الانبیاء بنایا تھا. اللہ نے تو آپ کو وہ رتبہ دیا، اللہ کے بعد جس ہستی کا رتبہ ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہ ظالم اس کی قدر نہیں کر رہے کہ نبی ایسا کہ جس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تعلیم ایسی، قرآن ایسا کہ جس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا. اور تم تو خوش قسمت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتے، لیکن یہ تمہاری بد نصیبی ہے. وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، صحابی کہلائے، اللہ نے ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی. اور وہ بد نصیب تھے جو آپ کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کا چہرہ ہر وقت دیکھتے ہوئے ایمان نہ لا سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم ایمان کامل عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالی سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالی سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور جرأت عطا فرمائے کہ وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کریں. اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کو نیست و نابود کر دے. جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دے اس دنیا سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. خصوصاً
طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کو اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔